نورپور ایک پرسکون مگر پرانے رسم و رواج میں جکڑا ہوا گاؤں تھا۔ دن کے وقت کھیتوں میں ہریالی جھومتی تھی، لوگ بیل گاڑیوں پر مال لاد کر منڈی لے جاتے، بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے، عورتیں گھروں کے باہر چکی پیستی اور چوپال پر گانے گاتی تھی۔ مگر اس پرسکون ماحول کے باوجود گاؤں کے لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد اور نفرت رکھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی زمینوں کے جھگڑے، پانی کی نالیوں کا مسئلہ اور پرانی دشمنیاں گاؤں کے دل کو رنگالود کر چکی تھی۔ اس گاؤں میں دو دوست رہتے تھے، سلمان اور فیاض۔ دونوں کے گھر ایک دوسرے کے قریب تھے، بچپن سے ساتھ کھیلتے، کھیتوں میں دوڑتے، ندی میں تیرتے، مگر وقت کے ساتھ ان کی سوچ بدلنے لگی۔ سلمان اپنے والدین کا فرمانبردار اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا لڑکا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر وضو کرتا، فجر کی نماز پڑھتا اور کھیتوں میں محنت کرتا۔ وہ دوسروں کی مدد میں خوشی محسوس کرتا۔ گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے، اگر نورپور میں کوئی بچہ ہمارے لیے روشنی ہے تو وہ سلمان ہے۔ فیاض مگر مختلف تھا، وہ چالاک، خود غرض اور جلد باز تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ وہ دوسروں سے آگے نکلے، چاہے کسی کا حق مار کر ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی حویلی کا ذکر ہوتا، اس کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگتی۔ نورپور کے مشرق میں ایک پرانی اور سنسان حویلی کھڑی تھی۔ دیواروں پر کائی لگی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی پھوٹی تھی اور بڑے بڑے درختوں کی جڑوں نے ان کے صحن کو ڈھانپ رکھا تھا۔ لوگ اسے خواجہ کی حویلی کہتے تھے۔ کہانی مشہور تھی کہ کئی صدیوں پہلے خواجہ صاحب نامی ایک نیک دل زمیندار رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت یتیموں اور مسافروں کی خدمت میں وقف کر دی تھی، مگر ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے خواجہ صاحب نے اپنی ساری دولت حویلی کے ایک کمرے میں چھپا دی اور وصیت لکھی، یہ دولت صرف اسی کے لیے ہے جو نیک نیت ہو اور اسے دوسروں کی بھلائی میں خرچ کرے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ وصیت مٹی میں دب گئی اور حویلی پر خوف کی چادر چڑھ گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنات پہرا دیتے ہیں۔ ایک شام دریا کے کنارے بیٹھے فیاض نے کہا، سلمان، ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں گے، کھیتوں میں ہڈی پسلی توڑ محنت کرتے ہیں، مگر بدلے میں چند مٹی اناج ملتا ہے۔ سوچو، اگر ہم اس حویلی سے خزانہ نکال لیں تو ہمارا مقدر بدل جائے گا۔ سلمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، دوست، قسمت خزانے سے نہیں، ایمان اور محنت سے بدلتی ہے۔ لیکن اگر واقعی کچھ چھپا ہے تو وہ امانت ہے، اور امانت کا غلط استعمال بربادی ہے۔ فیاض نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، یہ باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہے، حقیقت میں دولت ہی سب کچھ ہے۔ تم چاہو تو ڈرو، مگر میں ضرور جاؤں گا۔ سلمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر تم اکیلے جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے۔ چاندنی رات تھی، دونوں دوست چراغ لے کر حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک بھیانک آواز گونجی، جیسے صدیوں کا بوجھ چرچرا کر ہل گیا ہو۔ اندر اندھیرا اور سنسان خاموشی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے نقش و نگار تھے اور درمیان میں ایک بڑا صندوق رکھا تھا، اس پر رنگ آلود تالا لگا تھا۔ فیاض نے بے صبری سے تالا توڑ ڈالا۔ صندوق کھلا تو اندر سونے کے سکے، زیورات اور کچھ پرانی کتابیں تھیں۔ فیاض کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ سب میرا ہے۔ سلمان نے اسے روکا، دوست، یہ دولت آزمائش ہے، دیکھو یہ کتابیں، ان میں میرا راز لکھا ہوگا۔ سلمان نے ایک کتاب کھولی تو ایک پرانے خط نیچے گر پڑا۔ اس پر لکھا تھا، جو اس دولت کو پائے وہ اسے غریبوں کی خدمت پر خرچ کرے، اگر کوئی لالچ کرے گا تو یہ خزانہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ فیاض نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا، یہ سب کہانیاں ہیں، دولت ہے تو لے لینی چاہیے، اور اس نے ایک مٹھی سکے اپنے جیب میں ڈال لیے۔
گھر پہنچتے ہی فیاض کی طبیعت خراب ہونے لگی، نیند اڑ گئی، ڈراؤنے خواب آنے لگے، اور صبح جب اس نے اپنی جیب دیکھی تو سکے راکھ بن چکے تھے۔ اسے خوف نے گھیر لیا، مگر غرور نے اسے اعتراف کرنے نہ دیا۔ دوسری طرف سلمان نے سب قصہ گاؤں کے بزرگوں کو بتایا۔ حکیم صاحب نے سب کو جمع کیا اور کہا، یہ خزانہ امانت ہے، ہمیں اسے مسجد، مدرسے اور یتیموں کی پرورش پر خرچ کرنا ہوگا۔ لوگوں نے حامی بھری۔ یوں وہ خزانہ گاؤں کی فلاح میں لگ گیا، مسجد آباد ہوئی، بچے تعلیم حاصل کرنے لگے، غریبوں کے گھروں میں خوشی لوٹ آئی۔ چند دن بعد فیاض نڈھال اور پریشان ہو کر سلمان کے پاس آیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلمان، میں نے لالچ کیا اور اللہ نے مجھے سزا دی، کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ سلمان نے مسکرا کر کہا، دوست، اصل خزانہ یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی تسلیم کرے۔ دولت ختم ہو جاتی ہے مگر ایمان اور دوستی ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ نور پور کے لوگ آج بھی یہ کہانی سناتے ہیں۔ وہ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ لالچ انسان کو برباد کرتا ہے، امانت کی حفاظت فرض ہے، اصل خزانہ ایمان، علم اور خدمت خلق ہے۔ اور یوں ایک پرانی حویلی کا راز کھلا جس نے دوستی کو آزمایا اور گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔